السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں FM صحت زندگی اور میں ہوں آپ کا میزبان محسن عباس۔ ہماری آج کی اسپیشل پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے جناب۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ پنجاب حکومت عوامی صحت کے حوالے سے ان کا جو کام ہے وہ بڑا ہی شاندار ہے، اور ہر حوالے سے ہر جو چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے اس پر فوکس کیا جا رہا ہے، اور وزیر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ اپنی زیر نگرانی جو ہے وہ ہر کام کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اور پولیو ایک ایسا مرض، ایک ایسی چیز جو کہ پاکستان میں بھی اور پنجاب صوبہ بھی ظاہر ہے کہ پاکستان کا حصہ ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس حکومت نے جیسے پولیو کے خاتمے کے لیے جو کردار اور جو مہم کا آغاز کیا ہے وہ میرے خیال میں قابل تعریف ہے۔ اور آج ہم پولیو کے حوالے سے ہی بات کریں گے، اور آج ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی شخصیت نے جو کہ پولیو کے حوالے سے میرے خیال میں بات کرنے کے لیے موضوع ترین ہے، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ MPA بھی ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں، ان کا جو سیاسی جو کریئر ہے وہ بہت ہی شاندار ہے، تابناک ہے، اور جس عہدے پہ وہ رہی ہیں انہیں بڑے بہترین انداز میں پاکستان کو، پنجاب کو سرو کیا ہے، اور وی آر ویری آنرڈ کہ آج ہمیں اسپیشلی جوائن کیا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی فوکل پرسن آن پولیو میم عظمیٰ کاردار صاحبہ۔ میں بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اٹس گریٹ آنر۔ جی ہاں میم، پولیو ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہمیں افیکٹ کر رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیمپینز کا آغاز بھی ہوتا ہے، مہم جو ہے وہ بھی جاری رہتی ہے۔ آج سے پنجاب بھر میں بلکہ ملک بھر میں کہنا چاہیے کہ ایک دفعہ پھر پولیو مہم کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو کیا کہیں گی آپ، کس لیول پہ ہے اور کتنی یہ مختلف ایک کیمپین ہوگی جو پہلے کیمپینز ہمارے ہاں ہو چکے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو میں سٹارٹ کرتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں، ان کے لیے جو صحت ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی ہے، اور انہوں نے ہم ساروں کو اسی لیے یہاں پہ انگیج کیا ہے کہ ہم لوگ پرسنلی ان کے بہاف پہ جائیں اور دیکھیں، مانیٹر کریں کہ جتنی بھی پولیو کے حوالے سے ہماری کیمپین کی تیاری ہے، ایکسیکیوشن ہے، وہ ایک صحیح طریقے سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ ابھی پچھلے فرائیڈے کو انہوں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ میٹنگ کی تھی بڑے ہائی لیول کی، صرف پولیو کے لیے، اور اس میں وہ بہت تشویش کا اظہار کیا کہ کیوں یہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے پولیو، خاص طور پہ پنجاب میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے پنجاب پولیو فری تھا، کوئی کیس اور رپورٹ نہیں ہوا تھا۔ تھوڑا سا اگر میں آپ کو ڈیٹیل اس کی بتا دوں، 2023 میں ہمارے صرف 3 انفیکٹڈ ڈسٹرکٹس تھے پنجاب میں، اور ہمارے جو انوائرمنٹل سیمپلز ہیں وہ 11 تھے۔ اب انسٹیڈ کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں، پھر ایک دفعہ سر اٹھایا ہے پولیو نے، اور اس وقت 2024 میں ہمارے 13 انفیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں، اور ہمارے جو پولیو کے انوائرمنٹل پازیٹیو سیمپلز ہیں وہ 45 تک پہنچ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں نئے سرے سے ایز اے چیلنج ان کو ٹیک آن کرنا پڑے گا۔ وہ جو انہوں نے جب پوچھا کہ بھی وجہ کیا ہے اس کی، تو اس میں سر فہرست جو وجہ ہے وہ یہ ہے ہماری ہائی رسک موبائل پاپولیشن۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی جو باؤنڈریز ہیں وہ KP سے بھی ملتی ہیں، وہ سندھ سے بھی، رحیم یار خان سے، اور پھر جو بلوچستان ہے اس کی اور افغانستان کی سرحد بہت ملتی ہے۔ اس وقت انفارچونیٹلی 193 کنٹریز جو ہیں پوری دنیا میں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صرف پاکستان اور افغانستان رہ گیا ہے جس میں ابھی بھی ہم پولیو سے ہم نبرد آزما ہیں، اور یہ چیلنج ہم دونوں ملکوں کو اکٹھے کوآرڈینیٹ کر کے، اکٹھے مشترکہ ایک لائحہ عمل بنا کے، اسٹریٹجی بنا کے ہمیں اس کو پولیو کو ختم کرنا پڑے گا۔ ہوتا یوں ہے کہ جو ہماری بڑی پورس قسم کی بارڈرز ہیں، کیونکہ ہمارے خاص طور پہ جو پشتون بہن بھائی ہیں ان کی رشتہ داری آپس میں ہے، شادیاں آپس میں ہوئی ہوئی ہیں، آنا جانا بھی بہت ہے، اور آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ ظاہر ہے وہ آئیں گے جائیں گے۔ میں پچھلی جو ہماری مہم تھی سپٹمبر کی، میں خود گئی تھی کچھ یوسیز میں پنڈی کے، اور وہاں اٹک کی تو میں ابھی 3-4 دن پہلے گئی تھی، وہ میں گئی تھی یہ ان کی یوسیز جب ہمارے پنڈی ڈسٹرکٹ میں، جہاں پہ 90% پشتون آبادی تھی، اور کچھ گھروں میں گئی، میں نے کہا یہ بچے کدھر ہیں جن کا ڈیٹا ہمارے پاس تھا، تو انہوں نے کہا جی وہ افغانستان خالہ کے گھر گئے ہوئے ہیں، یا کہیں وہ اور اس طرح سے وزٹ۔ تو یہ جو سچویشن ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ
बच्चे भी ला सकते हैं, बड़े भी ला सकते हैं, और इस टूल के थ्रू हमारे सीवरेज में आ जाता है। अच्छा जी, हमारे सीवरेज में ये जो हम एनवायरमेंटल पॉजिटिव सैंपल्स हैं, ये क्या हैं? ये WHO जो है, इन्होंने अपने फिक्स पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वहाँ से ये सैंपल्स पिक करते हैं और उनको फिर टेस्टिंग के लिए हमारी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, वहाँ पे ये भेजे जाते हैं। उनकी वहाँ पे पूरी उनकी फोरेंसिक होती है, और लैब जो रिपोर्ट जब आती है उससे हमें पता चलता है कि ये सैंपल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये कोई ऐसे नहीं होता कि कोई मतलब हवा में हमने कोई बात की है, हमें पता लग जाता है कि भी इस इलाके में, इस यूसी में, यहाँ पे इनकी ड्रेन से जो सैंपल गया था वो पॉजिटिव निकला है। फिर उसकी जब जेनेटिक डेवलपमेंट होती है, लैब ही करती है, जेनेटिक डेवलपमेंट में पता चलता है कि ये सैंपल तो लकी मरवत से आया है, ये टांक से आया है, ये खुशदार से आया है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रैवल कर रहा है वायरस, और वायरस बहुत तेजी से ट्रैवल करता है। ये जो हमारी पिछली कैंपेन थी, ये आउटब्रेक रिस्पांस था, और ये सिर्फ 15 से 16 डिस्ट्रिक्ट्स में हुई थी जहाँ पे हमें ये सैंपल्स ज्यादा मिले थे, जहाँ पे केसेस ज्यादा सामने आए, जो केसेस सामने आते हैं। इस दफा जो हमारी जो आज शुरू होगी अक्टूबर 28 से लेके नवंबर 4 तक, ये नेशनल इम्यूनाइजेशन इरेडिकेशन कैंपेन है। ये बिला तफरीक सब 5 साल से कम बच्चे जो हैं उनको ये 2 कतरे पिलाए जाएंगे, और ये तमाम पाकिस्तान में ये पिलाए जाएंगे। और ये बेहतरीन कैंपेन है, क्योंकि यही कैंपेन है जिससे, चूंकि हम आपस में सारे प्रोविंसेस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड है, तो ये हर जगह जो है वहाँ पे एक इम्यूनाइजेशन से ये सर्कुलेशन जो है ब्रेक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, आपने इसकी बात की, इसमें ज़ाहिर है कि लोगों का और मास्टर का किरदार भी बड़ा अहम होता है कि क्या लोगों की जो ताउन है, वो जो जितनी पोलियो टीम्स आती हैं घर घर, उनको मैसर है या नहीं है। इस हवाले से बताइएगा कि अवामी किरदार कितनी अहमियत का हामिल है इसके पोलियो के खात्मे के हवाले से। देखिए, बात सारी ये है कि हुकूमत अकेले तो कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसी है। हमने मिनहसुल कौम इस चैलेंज को कबूल करना है और अपने बच्चों की खातिर पोलियो फ्री करना है पाकिस्तान को, पंजाब को। तो हम अगर तावन नहीं करेंगे, यानी पेरेंट्स और हमारे जितने भी लोग बसते हैं, वो अगर अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे हेल्थ वर्कर्स के लिए, जो कि बड़ी मेहनत के साथ, जान जोखों के साथ हर घर में जाते हैं, दस्तक देते हैं, और फिर बच्चों का डेटा भी लेते हैं और बच्चों को कतरे भी पिलाते हैं। अगर हम दरवाजे नहीं खोलेंगे, उनसे ताबुन नहीं करेंगे, तो फिर हम इस वायरस को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और फिर ये सर्कुलेशन बढ़ती चली जाएगी, और इसमें बहुत हमारे बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगियां जो हैं मफलूज होकर रह जाएंगी अगर हमने इसको हर तरीके से ना रोका। तो पेरेंट्स को तो मैं मरीम नवाज साहिबा की तरफ से भी पैगाम देना चाहूँगी, और उनको कहूँगी कि आप अपने वेलकम करें जो भी हेल्थ आने वाली नस्लों को महफूज बिल्कुल करें, और फिक्र ना करें कि जी बार बार क्यों हमें पिलाने पड़ रहे हैं कतरे। मैं भी समझती थी पहले कि जी एक दफ़ा हमने बच्चों को EPI प्रोग्राम में रूटीन इम्यूनाइजेशन दिला दिया, तो अब बार बार क्यों टीम्स आ रही हैं। ये हम सर्कुलेशन ब्रेक करने के लिए आ रहे हैं। ये जो एनवायरमेंटल सैंपल्स हमारे सामने आए हैं पॉजिटिव, इनको हमने शिकस्त देनी है, और इसको देने का एक यही तरीका है कि दोबारा, क्योंकि देखें इसका इलाज कोई नहीं, ये सिर्फ प्रिवेंशन से, इसको सिर्फ और जब आप कतरे पिला देंगे दोबारा, इनका असर सिर्फ महीना रहता है बच्चों में, तो ये सर्कुलेशन ब्रेक हो जाएगी, हम फिर पोलियो फ्री हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका तावन, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में पंजाब में तो हमें इतना इशू नहीं है, हमें वाकई लोग तावन करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है, लेकिन पंजाब के लोगों को पता चल गया है। इसमें मुझे लगता है कि उलमा का किरदार भी बहुत अहम है, फिर मीडिया का किरदार बहुत अहम है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ये वाकई एक सीरियस मसला है और ये आपकी नस्लों को ही और आगे भी ट्रैवल कर सकता है। ये 3 टियर्स में हम लोग अब डील कर रहे हैं। हमारी जो इमरजेंसी जो ऑपरेशन सेंटर है EOC, उसमें नंबर 1 तो हमने सोशल मीडिया के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे लोग टिकटॉकर्स जिनको लोग सुनते हैं और जिनकी लाखों की आउटरीच है, उनको इन्वॉल्व किया है। उनसे हम सोशल मीडिया के थ्रू पैगामात, उनकी इंटरेक्शन करवा रहे हैं। नंबर 2 जो नोटेबल्स होते हैं कम्युनिटी के, जिस तरह पश्तून कम्युनिटी है, उनके जो जिसे कहते हैं ना चौधरी, या जिनको सरदार कह लें, जिनको लोग सुनते हैं और जिनकी बात मानते हैं,
ان کو ہم انگیج کر رہے ہیں, ان کے پاس ہماری ٹیمز جا رہی ہیں اور وہ پھر آگے کمیونٹی کو کنونس کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہماری ایک ڈیٹا کلیکشن میں جو مسڈ بچے ہیں ان کے لیے کیچ اپ کے لیے بار بار جایا جاتا ہے. بار بار جو بچہ مس ہو گیا ان کو دوبارہ ٹچ کرنے کے لیے ہماری ٹیمیں جاتی ہیں. اور ہماری جو سیکیورٹی ہے پنجاب کی وہ بہت اچھی ہے. سب کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح سے آپ ریزسٹ کریں گے تو آپ پہ ایف آئی آر بھی کٹ سکتی ہے, آپ جیل بھی جا سکتے ہیں. اور ہمارے پولیو ورکرز کو جو ہم نے ان کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ نے کسی سے الجھنا نہیں ہے, محبت سے پیار سے بات کرنی ہے. اور میں پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ بھی اسی طرح سے ان کو ٹریٹ کریں, کرٹسی کے ساتھ کریں. وہ آپ کے لیے آئے ہیں. لیکن اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر سیکیورٹی 100% ان کے پیچھے ہے. پھر انہوں نے صرف ایک سپیریئر کو فون کرنا ہے اور پھر وہ سیکیورٹی جو ہے, قانون جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. اس دفعہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو آمد و رفت کے پوائنٹس ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ٹریول کرتا ہے مختلف شہروں میں, صوبوں میں, تو وہاں پر بھی سینٹرز بنائے گئے ہیں کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو پھر بھی ٹیمز موجود ہوں گی جو کہ آپ کے بچے کو 2 قطریں پلائیں گی. تو یہ کتنا بڑا انیشیٹو ہے؟ جی, مریم نواز صاحبہ نے یہی اس میٹنگ میں کہا تھا کہ آپ لوگ جب جاتے ہیں تو بسز کو دیکھتے ہیں تو واٹ اباؤٹ یہ جو پرائیویٹ کارز میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور اتنی جو ٹریفک ادھر سے آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم صحیح طرح سے مانیٹر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اس کے لیے پھر میں اٹک خود گئی تھی اور وہاں پہ 4 ہمارے ٹرانزٹ پوائنٹس تھے اور ہزاروں گاڑیاں ڈیلی وہاں سے گزرتی ہیں. اور میں تقریباً کوئی 2 گھنٹے میں نے اس پوائنٹ پہ گزارے. خود میں بسز میں گئی تو میں نے یہ گاڑیوں میں میں نے دیکھا رکشوں پہ لوگ آ رہے تھے, موٹر بائکس پہ آ رہے تھے. تو بہت زبردست وہاں پہ انٹر پروونشل ہمارے جو پوائنٹس ہیں ان کو قطرے پلائے جا رہے ہیں. کچھ بچے جو ہیں بکلوں میں چادروں میں چھپے ہوتے ہیں, کوئی بستروں کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں, سب کو ایک ایک کو نکال کے سب کو پلا کے پھر وہ گاڑی آگے جاتی ہے. کوئی گاڑی اس کے بغیر آگے نہیں جاتی ہے. اور مجھے وہ انہوں نے ڈیٹا دیا ہے, لاکھوں گاڑیاں ہیں اور لاکھوں اس طرح سے بچے ہیں جن کو وہ قطرے پلائے جا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے جس طرح لاہور میں ہمارا لاری اڈا ہے, نیازی اڈا ہے, ایئرپورٹ ہے, ریلوے اسٹیشن, ان پہ بھی ہمارے جو ہیں ٹرانزٹ ہیں. لیکن کچھ ہوتا یوں ہے کہ جس طرح یہ بسیں اب آتی ہیں تو جب مین پوائنٹ تو وہاں ہے کے پی کی جو باؤنڈری ہے, یہاں تک آتے آتے وہ خالی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ادھر ہماری جو مانیٹرنگ ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی مریم نواز صاحبہ نے ہمیں انسٹرکشن دی ہے. یہ تمام جو پروگرام ہے یہ ڈی سیز کے انڈر چل رہا ہے. ہمارے چیف سیکرٹری ہیں اور وہ انٹر پروونشل میٹنگز مریم نواز صاحبہ نے ان کو کہا کہ آپ فریکوینٹلی کریں تاکہ ان کی مانیٹرنگ ہو. ہر ڈسٹرکٹ میں ڈی سی صاحب جو ہیں, اب جس طرح آج سے شروع ہے تو آج جو بھی ٹیمز ہماری جائیں گی جو وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں گی, وہ شام کو ان کی ریویو میٹنگ ہوگی جو کہ ڈی سی صاحب خود ہیڈ کریں گے. پھر ان کی سارا جو ان کی فائنڈنگز ہیں, جو ڈیٹا ہے, جو بھی ان کا وہ اس کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ فیڈرل میں بھی بنا ہوا ہے. تو یہ ساری رپورٹ وہاں دلی ادھر بھی جاتی ہے. تو ہماری ایڈمنسٹریٹولی 100% ہمارا میکنزم جو ہے وہ اس میں کامیاب ہے اور چل رہا ہے. اور جو تھوڑی بہت ہماری جو مسڈ بچوں کا جو چیلنج ہے اس کو بھی ہم اس دفعہ, چونکہ ہر ایک کو قطرے پلائے جا رہے ہیں تو کوئی بچہ جو ہے اس کو ہم نے مس آؤٹ نہیں کرنا. بہترین بات. میم کوئی ہدف ذہن میں ہے, جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ افغانستان اور پاکستان ہی 2 ملک ایسے رہ گئے ہیں, کوئی ایسا ٹارگٹ ہے اگر صوبائی لیول پہ بات کی جائے کہ اتنے عرصے تک ہم پولیو کا خاتمہ کم از کم صوبائی لیول پہ کر دیں گے یا نیشنلی کر دیں گے؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اور دیکھیں یہ جو ایک نیشنل امیونائزیشن جو آج سے شروع ہوئی ہے اس سے تقریباً 50 سے 60% ہمارا یہ سرکولیشن بریک ہو جائے گی. پھر اس کے بعد دسمبر میں ایک اور اسی طرح کی ہم نے کرنی ہے کیمپین. اور اس کے بعد تو مجھے انشاءاللہ تعالی ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا معاملہ تو نیکسٹ ایئر 2025 میں پولیو فری ہو جائے گا. 2025 یہ آپ نے جیسے کہتے ہیں خبر دے دی, بڑی خوشگوار خبر ہے. لیکن اس میں ہم نے ہماری لوگوں نے تعاون کرنا. بالکل ایسی اوبویسلی انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ ان کے گھر میں اگر مہمان آئے ہوئے تو ایک اگر کمرے میں تو وہ آ کے ہیلتھ ٹیم کے جو ہیلتھ ورکرز اگر پوچھیں جی آپ کے کوئی مہمان تو نہیں آئے ہوئے وزٹ کرنے, تو کہیں نہیں جی کوئی نہیں آیا. یہ نہیں ہم نے کرنا. چاہے وہ اسکول میں بچے ہیں, چاہے وہ بچہ سو رہا ہے, چاہے وہ بچہ کہیں گیا ہوا ہے, اس کا آپ نے جناب ڈیٹا جو ہے ایک بڑی آنیسٹلی اور ایک اچھے طریقے سے آپ نے آگے دینا ہے. یہ آپ کے اپنے بچوں کے مستقبل کا سوال
بالکل ٹھیک ہے میم، اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. بالکل ایک تو آپ کا آخری میسیج ہم لیں گے پولیو کے حوالے سے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے. ظاہر ہے کہ پولیو مہم جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ رہی ہیں, ایک تو وہ بتائیے گا. دوسرا آپ ایف ایم صحت زندگی کے ہمارے ہاں آفس میں اسٹوڈیو میں آئی ہیں, کیسا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گی تمام لوگوں کو جو پنجاب میں بستے ہیں کہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی ایک بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ ابھی تک ہم پولیو خاتمہ نہیں کر سکے ہیں. ہمارے پہ ٹریول ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں. میں خود پچھلے سال عمرے کے لیے گئی تو وہاں ایک سعودی کھڑا ہوا تو اس نے کہا پولیو ڈراپس, میرے منہ میں 2 پولیو ڈراپس, سارے جتنے لوگ پاکستان سے آ رہے تھے. تو یہ دیکھیں اس سے ہم آئسولیشن, کوئی نہیں ملک چاہتا کہ جن کے پولیو ختم ہو گیا کہ ہم یہاں سے جائیں اور وہاں پہ پولیو لے کے جائیں. تو اس لیے ہم لوگ جو ہیں ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک پولیو سے ہم شکست کھا جائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اچھا اب آپ نے جو اپنے یہاں جی ایف ایم سے زندگی کے حوالے سے, میں تو بہت امپریس ہوئی ہوں. مجھے تو لگتا تھا میں پتہ نہیں کہاں پہ کوئی بڑے ماڈرن ایک جگہ پہ آ گئی ہوں. مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ بہت کوئی آپ نے آئی تھنک اٹس اے گریٹ انیشیٹو بائی دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. اور اس طرح سے جو یہ حکومت کام کر رہی ہے لوگوں کی صحت کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, کلینکل مینس کتنا زبردست. اور باقی ابھی ڈینگی سے ہمارا پوری لڑائی ہو رہی تھی, اور پھر ٹی بی, ساری جتنی بھی مدر اینڈ چائلڈ کے حوالے سے, کیونکہ صحت ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور یہ لوگوں کا ایک حق بنتا ہے کہ ان کو یہ معلومات پہنچیں کہ کیا حکومت آپ کے لیے کر رہی ہے, کیا ریاست آپ کے لیے کر رہی ہے. تو یہ آپ لوگ یہ لنک ہیں لوگوں میں اور حکومت میں. تو میرے خیال میں آپ کا جو ہے ایک کلیدی کردار ہے لوگوں تک انفارمیشن ڈسیمینیشن پہنچانے کا. And I think you are doing a wonderful job. میرے خیال میں سی ایم صاحبہ خود بھی یہاں پہ آ چکی ہیں, اور کیپ اٹ اپ. آپ کی ساری ٹیم جو ہے بہت افیکٹولی اور ایفیشینٹلی اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہی ہے. میں بہت شکریہ, اور آپ کا بہت شکریہ. آپ نے دیکھا آج کی اسپیشل پوڈ کاسٹ کو, جیسے میم نے کہا کہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے لیکن آپ کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے, چونکہ جب حکومت اور عوام ایک پیج پر ہوں گے, مل کر کام کریں گے, تو تبھی صحت مند پنجاب کا جو خواب ہے وہ تعبیر پائے گا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.